بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ نماز میں داخل ہونے کا طریقہ اس شخص کے لیے کیا ہے جو امام سے نماز میں پیچھے رہ گیا، مسبوق جسے کہتے ہیں، یعنی امام صاحب باجماعت نماز پڑھا رہے ہیں، ایک شخص بعد میں آیا ہے جس کی 1 یا 2 رکعت رہ گئی ہیں، یا اس کی قیام رہ گیا ہے، وہ رکوع یا سجدے میں مل رہا ہے، تو اب امام کے ساتھ اس نے نماز میں شامل ہونا ہے، تو کیا طریقہ ہے؟ کیا وہ پہلے کھڑا ہو کر رفع دین کر کے ہاتھ باندھے گا پھر رکوع یا سجدے میں جائے گا؟ مثال کے طور پر امام رکوع میں ہے یا امام سجدے میں ہے، ایک شخص بعد میں آیا ہے، اس نے امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہونا ہے، تو کس طرح نماز کا آغاز کرے گا اور کس طرح اس نماز کے رکن میں پہنچے گا، رکوع یا سجدے یا قومے میں یا تشہد میں مثال کے طور پر؟ تو دیکھیے، نماز جب ہم شروع کرتے ہیں، نماز کا جو آغاز ہے وہ تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحلیلھا التکبیر، نماز کا آغاز جو ہے وہ تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع دین وہ مست ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تکبیر تحریمہ کہتے نماز کے آغاز میں، بخاری مسلم اور سب احادیث میں موجود ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کا اتفاقی مسئلہ بھی اہل سنت کا، کہ وہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع دین کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو آپ نے نماز، امام صاحب رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں، آپ آئے ہیں، آپ نے سب سے پہلے تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانے ہیں، ہاتھ اٹھا لیا آپ نے، یہ تکبیر تحریمہ ہو گئی آپ کی۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر رفع دین کر کے آگے، مثلا سجدے میں ہے تو سجدے میں چلے جانا ہے، تشہد میں ہے تو تشہد میں بیٹھ جانا ہے، سیدھا ہاتھ باندھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں اور پھر ہاتھ چھوڑ کر رکوع میں یا سجدے میں جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہاتھ باندھنا تو قیام کا حصہ ہے نا، قیام میں ہاتھ باندھنے ہیں آپ نے، قیام تو آپ کر ہی نہیں رہے، آپ تو امام کے ساتھ رکوع میں مل رہے ہیں یا سجدے میں مل رہے ہیں یا قومے میں مل رہے ہیں یا تشہد میں مل رہے ہیں، تو پھر آپ کیوں ہاتھ باندھیں گے؟ ہاتھ باندھنے کا کوئی اس کی کوئی تک ہی نہیں ہے اور اس کا کوئی جواز ہی نہیں یہاں پر ہے۔ آپ اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہیں گے، رفع دین کریں گے، اور اس کے بعد آپ اس رکن میں منتقل ہو جائیں گے جس میں امام صاحب ہیں۔ اگر امام صاحب قیام میں ہیں تو آپ ہاتھ باندھ لیں گے، سمپل، اور اگر امام رکوع سجدے میں ہے یا تشہد میں ہے تو پھر آپ ہاتھ نہیں باندھیں گے بلکہ رکوع تشہد یا سجدے میں چلے جائیں گے۔ اب اگر امام رکوع میں ہے تو ایک اور کام آپ کو کرنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نے رفع دین کیا، یہ تو آپ کی نماز کا آغاز، یعنی جس سے آپ نماز میں شامل ہو رہے ہیں۔ اب اگر آپ نے ساتھ ہی رکوع میں جانا ہے، یعنی امام صاحب رکوع میں پہنچے ہوئے ہیں اور آپ نے بھی رکوع میں جانا ہے، تو آپ کو دوبارہ سے رفع دین کرنا ہوگا، کیونکہ پہلا رفع دین آپ نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ کیا تھا نماز میں داخل ہونے کے لیے، اور دوسرا رفع دین آپ رکوع میں کریں گے رکوع میں جانے کے لیے، جس طرح کہ امام صاحب نے بھی کیا تھا، آپ بھی اگر ان کے ساتھ ہوتے تو آپ رفع دین کرتے۔ تو وہ رفع دین رکوع میں جاتے وقت کا ہے، وہ آپ نے الگ سے کرنا ہے۔ اگر سجدہ ہے، تشہد ہے، تو پھر تو آپ کو رفع دین کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نہ تشہد میں رفع دین ہے نہ سجدے میں ہے۔ لیکن اگر آپ رکوع میں شامل ہونا چاہتے ہیں امام کے ساتھ تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ بھی رفع دین کریں گے، اور اس کے بعد آپ دوبارہ سے نیا رفع دین کریں گے رکوع میں جانے کے لیے۔ اسی طرح اگر آپ قومے میں امام کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں رکوع کے بعد، تو تب بھی آپ آ کر اللہ اکبر کہیں گے، رفع دین کریں گے، یہ تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نماز میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ قومے کے لیے الگ سے رفع دین کریں گے، تب آپ امام کے ساتھ قومے میں شامل ہو جائیں گے، یعنی رکوع کے بعد جو کھڑا ہونے کا دورانیہ ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے امام کے ساتھ شامل ہونے والے کے لیے۔